الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعرف الناس ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. احباب کرام، حق تعالی شانہ وہ رحمان الرحیم ذات گرامی ہے جو بندوں کے لیے ان کی مغفرت، رحمت اور بخش کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں بہانے ڈھونڈتی. اللہ تعالی نے سال کے اندر بعض راتوں اور بعض دنوں کو فضیلت والا بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان فضیلت والے شب و روز سے نفع اٹھانے کی ترغیب دی. اور یہ بات بھی عین حکمت کے مطابق ہے کہ عوام الناس کو داعی حضرات بابرکت ایام اور راتوں سے نفع اٹھانے کی ترغیب دیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو رمضان کے لیے پہلے ہی تیار فرماتے، یعنی رمضان کی استعداد گویا رجب جو شہر محرم ہے اور اشہر حرم میں سے ہے، اس کے اندر ہی ان کی فکر اور توجہ کو مائل کرتے. رجب ہی میں یہ دعا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے، یعنی ان مہینوں میں ہمیں خصوصی توفیق اور مزید مواقع میسر فرما، تیری رحمت سے فائدہ اٹھ، اس کی دعا فرما. اور حضرات صحابہ کو خصوصاً رمضان کی ترغیب میں شعبان کے آخر میں نصیحت فرماتے، ابھارتے اور اس ماہ کی عظمت کو بیان فرماتے. تو ایک حدیث جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا. اسی طرح امام بیہقی نے بھی اور ابن حبان نے، ان سب حضرات نے اسے روایت کیا اور وہ یوں ہے، عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کیا فرماتے ہیں وہ؟ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اور آپ دیکھیں غور کر کے کتنا سادہ اور عام فہم اور کتنا رغبت دلانے پہ مشتمل ہے یہ فرمان. آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک بہت بڑا مہینہ. شہر عظیم بھی فرمایا اور دوسری صفت اس کی مبارکن، بابرکت مہینہ فرمایا. عظیم، اس کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی بیان فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے تم سے پہلوں پر یہ فرض تھا. کیوں؟ مقصد اس کا انسانوں کی تزکیہ اور تقوی کے حقا حصول ہے. اس لیے آپ نے رمضان شعبان کے آخر میں اپنے اصحاب کرام کو یہ فرمایا کہ ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ تم پہ اپنا سایہ کر رہا ہے.
شہر فی لیلۃ، ایسا مہینہ جس کی ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خیر، افضل ہے وہ، کس سے؟ 1000 شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھی جس میں اللہ نے فرضیت صوم کا ذکر فرمایا اور اس کے مقصد کا بھی ذکر فرما دیا کہ صوم شہر رمضان تم پہ جیسے فرض ہے تم سے پہلی امتوں پہ بھی تھا، اور اس کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ ہے انسانوں کا تزکیہ، ان کی طہارت ظاہری اور باطن۔ تو میرے عزیزان کرام، روزہ با مقصد ہونا چاہیے، اور ابھی سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے اپنے دل و جان کو تیار کر دیں، اسباب مہیا کر لیں، اور ہم کس نے کمر اپنی کہ ہم نے اس میں اسی طرح اس کو گزارنا ہے جس طرح جناب رسول اللہ نے ہمیں رغبت دی، اور جس طرح آپ کے اصحاب کرام اور ان کے شاگردان اعظام حضرات تابعین اور اس امت کے سلف صالحین گزارتے تھے۔ اب آگے چلیے، ارشاد نبوی ہے جعل اللہ صیام، اس کا روزہ رکھنا فریضہ ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا۔ اب رات کو اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے کلام پاک کو سنتے ہیں، گویا شہر قرآن اور شہر صیام یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل۔ من تقرب فیہ، اور جس شخص نے اس مہینے میں بے خصلت، ایک نیکی سے، ایک خصلت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش فرمائی، تو وہ ایک کوشش اللہ کے ہاں 70 کے برابر ہوگی، ایک نفل 70 کے برابر، ایک نفقہ 70 کے برابر ہوگا، ایک فریضہ 70 کے برابر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا اس مہینے کے وصف کرتے ہوئے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ عظیم جو ہے، مبارک جو ہے، یہ اپنے بندوں کو اللہ صبر سکھانا چاہتا۔ تو صبر ظاہری طور پہ بھی کہ بندے بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور صبر کا عمومی معنی یہ کہ بندے اللہ کی حدود پہ قائم رہتے ہیں، نافرمانیوں سے جیسے غیر رمضان میں بچنے کی سعی کرتے ہیں، تو ان کی یہ کوشش تیز تر ہو جاتی ہے رمضان پاک کے اندر، یہ مطلب۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر جنت ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، پھر یہ غمخاریوں کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں اور اپنے ہم جنس انسانوں اور اپنے ہم عقیدہ اہل ایمان بندوں کی غمخاری ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے دیگر لوگوں کے ضرورتوں اور حاجت مندوں میں شریک ہو سکتا۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ کہ جس میں مومن بندے کا رزق زیادہ کر دیا جائے۔ برادران کرام، پوری دنیا کے اندر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں بھی رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ کی نعمتیں سحری میں اور افطاری میں کتنی بڑھ جاتی، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے والے غریب اور امیر آپس میں کوئی فرق نہیں رکھتے اور سب کو شریک کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ سحری میں بھی بہت سے اللہ والے لوگ سحری کراتے ہیں اپنے اپنے ملکوں، مسجدوں، محلوں میں، اور افطاری کا بھی یہی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کا رزق اللہ کی طرف سے بڑھ جائے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ
اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا۔ پھر فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ، جو لوگ اپنے خادموں، ملازموں اور اپنے زیریں لوگوں پہ تخفیف کرتے ہیں، رمضان میں ہلکا کر دیتے ہیں ان پر کام کو، تو اس کو لیے کیا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ ان کی اس پہ بھی مغفرت کر۔ آپ نے اپنے ملازمین پہ رحمت کی، اپنے خدام اور مملوکین پہ ہلکا کیا بوجھ کو، تو اللہ کی مغفرت کے مستحق ہو گئے۔ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی آگ سے آپ آزاد ہو۔ پھر آگے فرمایا آپ نے کہ اس میں کیا کرنا ہے اور کس عمل میں کثرت کرنی ہے۔ فرمایا وَتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کام آپ نے کثرت سے کرنے ہیں۔ استکثروا کا معنی کثرت سے کرنا، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر، کثرت جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار وہ کام کرنے ہیں۔ اب 2 خصلتیں، 2 کام ایسے ہیں، ترضون بہما ربکم، جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکو گے، وخصلتین لا غنیٰ بکم عنہما، کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ تمہاری اپنی ضرورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، 2 وہ خصلتیں جن سے تم اپنے رب کی رضا کو پاؤ گے۔ پہلا یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس شہادت کو بار بار آپ کہیں، کیا کہ دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے، تو لا الہ الا اللہ کے کثرت سے وظیفہ کرنا ہے۔ وتستغفرونہ، اسی طرح استغفر اللہ، اس کا بھی وظیفہ پڑھنا۔ واما الخصلتان اللتان لا غنیٰ بکم، 2 وہ ضرورتیں، وہ 2 خصلتیں، 2 وہ کام کہ تمہیں اس سے کوئی غنا نہیں، یعنی تو تمہاری ضرورت ہیں، وہ کیا ہے، وتسألون اللہ الجنہ، اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرو، یہ بھی کثرت سے کرنا ہے۔ اللہم ارزقنا الجنہ وقنا النار، یا اللہ ہمیں جنت عطا کر، یا اللہ ہماری آگ سے، جہنم سے حفاظت فرما۔ ومن سقا صائما، اب آپ دیکھیں کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا چاہے پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، سقاہ اللہ من حوضی، کہ اللہ اسے میرے حوض سے، جو رسول اللہ کو اللہ عطا فرمائیں گے، حوض کوثر قیامت کو اللہ اس سے پانی پلائیں گے کہ اس نے اللہ کے ایک روزے دار کو پانی پلایا، شربتن، ایسا اللہ پلائیں گے، لا یظما، کہ وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے بعد روات پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن یاد رکھیں فضائل اعمال میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ پھر اس کے مضامین، یہ کثرت سے کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ سے مانگنا، یہ سوال کرنا، پھر راتوں کو ایسے گزارنا، دنوں کو ایسے، تو یہ دیگر احادیث میں بھی معلوم ہیں اور موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کو شعبان کے آخر میں خاص طور پر اس باب میں واعظ فرمانا اور لوگوں کو ان باتوں کی تنبیہ فرمانا، تاکہ اس لیے یہ ہے کہ رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی ثانیہ، کوئی سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ پھر تمام مہینے کی استعداد اور تیاری اور اخلاص نیت سے ابھی سے ارادہ کر کے اللہ سے اس پہ استعانت مانگنا، طلب کرنا، بندوں کو یہ بات حاصل ہو جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے صیام، روزہ اور قیام، رات کی نفلی عبادت، تراویح جسے آپ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں ان دونوں کاموں سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر
قرب ملتا، کس قدر مقام ملتا ہے، اور کس قدر بندے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ مزید ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں روشنی ڈالیں گے تاکہ ہماری زندگی کا اور زندگی میں آنے والے رمضان کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ اللہ سے میری دعا ہے، حق تعالی شانہ ہماری زندگی میں آنے والے ہر رمضان کی شب و روز کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ہماری زندگیوں کو ایک تبدیل ہونے والی زندگی بنا دے، اور جناب رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ لوگ محمدی ہیں، یہ لوگ جناب محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غمخواری کو، مواسات کو اور دوسروں کی حاجات کو اپنی حاجات سے بھی مقدم رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں تعالی شانہ نے حضرات صحابہ کرام کے وہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ جو اپنی ضرورتوں پہ بھی دیگر بھائیوں کی ضرورت کو ایثار دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سبھی کو اس آنے والے رمضان مبارک کی استعداد اور تیاری کی توفیق دے، اور پھر جب یہ مہینہ آئے اور ہم پہ اللہ کی رحمت برسات کی موسلادھار بارش بن کے نازل ہو، تو ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف کرنے اور اپنے باطن کو بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔